اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے جن دوسری شخصیت سے میری ملاقات ہوئی وہ حامد میر تھے۔ مجھے بتائیں کہ کیا بلوچستان کے لوگ جو ہسٹری ہماری، کیا وہ ہمارے ساتھ کبھی ملنا چاہتے بھی تھے یا نہیں ملنا چاہتے تھے؟ دیکھیں، اگر آپ ہسٹری میں جائیں نا تو جو پاکستان موومنٹ تھی اس میں خان آف قلات جو ہے اس نے قائد اعظم کا کافی ساتھ دیا تھا، ان کی آپس میں دوستی بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن خان آف قلات جو ہیں انہوں نے قائد اعظم کی کنسنٹ سے قلات اسٹیٹ کی آزادی کا اعلان کیا، اور پھر انہوں نے قائد اعظم نے ان کو سپیس دیا، ٹائم دیا کہ اب آپ اپنی جو قلات اسٹیٹ کی جو اسمبلی ہے اس میں ڈیبیٹ کے ذریعے آپ پاکستان کے حق میں فیصلہ کریں۔ تو قلات اسٹیٹ جو ہے اس کی جو اسمبلی تھی، الیکٹڈ اسمبلی، اس میں ڈیبیٹ چل رہی تھی ابھی، لیکن ابھی کوئی فیصلہ ہوا نہیں ہے، اور قائد اعظم بیمار ہو گئے، وہ زیارت میں چلے گئے، اور آپ نے ملٹری آپریشن شروع کر دیا 48 میں۔ ہاں سر، میں واسو کے گاؤں میں تبدیلی کے لیے نکلا تھا، عام لوگوں سے بات کی، پولیٹیشین سے بات کی، سردار سے بات کی، اسٹوڈنٹس انٹلیکچوئل سے بات کی۔ جب ہم IGFC کے پاس گیا، میں نے ان سے جا کے بات کی، انہوں نے مجھے ایک بالکل ڈفرینٹ پکچر بتائی، تو میں تو کنفیوژن کا شکار ہو گیا۔ آپ مجھے ایک سوال کا جواب اگر دے سکیں کہ یہ جو سردار ہیں یہاں پر، جو پولیٹیشین بھی ہے، ان کی کوئی سے ہے بھی یا نہیں ہے؟ یہ صرف ان کو پلیس کیا ہوا ہے، یہ مہرے ہیں صرف؟ یہ جو سردار کا مسئلہ ہے، یہ سردار کا مسئلہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے 1948 سے 1948 سے کریٹ کیا ہوا ہے، اور ہمیشہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے یہ غیر ملکی مداخلت ہے، یہاں پہ فورن ہینڈ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ 48 میں آپریشن کرتے ہیں، آپ 58 میں آپریشن کرتے ہیں، 62 میں کرتے ہیں، آپ پھر 74 میں کرتے ہیں، پھر 2006 میں کرتے ہیں، کیا ہمیشہ فورن ہینڈ تھا؟ اس میں فورن ہینڈ نہیں تھا، یہ آپ کی انا کا مسئلہ ہے۔ آپ کہتے ہیں مائٹ از رائٹ، بلوچستان ہمیشہ سے ہماری جو فوج ہے اس کے قبضے میں رہا ہے، اور جب بھی آپریشن ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے جی سردار مسئلہ کریٹ کر رہا ہے۔ پیپل لائک ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ، جو کوئی سردار نہیں ہے، جس کا کسی بگٹی یا کسی مری ٹرائب سے تعلق نہیں ہے، ایک عام سا بلوچ MBBS ڈاکٹر ہے، اور ہماری ایجنسیز کے ظلم و ستم کی وجہ سے باغی بن گیا ہے، اور سب سے بڑی سیپریٹسٹ موومنٹ چلا رہا ہے وہاں۔ اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ مسئلہ سرداروں کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 46% مسنگ پرسن رہ گئے، یہ صحیح بات ہے؟ نہیں، جو سب سے زیادہ مسنگ پرسنز ہیں پاکستان میں وہ بلوچستان سے ہیں، اور جو بلوچستان کے مسنگ پرسنز ہیں وہ کچھ 5 to 6% جو ہیں وہ ابھی تک سامنے آئے ہیں، باقی سب ابھی تک غائب ہیں، اور یہ ایک بڑا جینوئن مسئلہ ہے۔ آپ پیٹریوٹزم کے نام پہ آپ بندے اٹھاتے ہیں، ان کو مار کے پھینک دیتے ہیں، اور اس آپ کا جو وائلنس ہے اس سے مزید وائلنس جنم لے رہا ہے، اس سے پھر ٹیررسٹ پیدا ہوگا۔ تو یہ آپ نے بلوچستان میں ایک فیکٹری لگائی ہوئی ہے۔ اور اگر سارے مسنگ پرسن ایجنسیز نے نہ اٹھائے ہوں، باقی لوگ بھی اگر اس چیز کو فائر دینے کے لیے کر رہے ہوں، تو پھر کیسے ریزالو ہوگا یہ؟ اچھا، جو باہر کے جو لوگ آئے تھے جب، اور وہ یہاں سے لوگ اٹھا کے واپس لے گئے، تو وہ F-16 میں تو نہیں لے کے گئے، بارڈر سے لے گئے نا، زمین کے راستے سے، وہ بھی ہمارا قصور ہے۔ تو ہماری ایجنسی سوئی ہوئی تھی اس وقت۔ یہ بچگانہ قسم کی باتیں ہیں۔ تو حل کیسے نکلے گا؟ حل اس کا یہ ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو تو کورٹ میں بلا لیتے ہیں، لیکن جو ہمارے ملک کی یہ بے لگام انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کو ابھی تک وہ لگام دینے میں کامیاب نہیں ہیں۔ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پیٹریوٹزم یہی ہے، میں کہتا ہوں یہ پیٹریوٹزم نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے، کانسٹیٹیوشن جو ہے، جو کانسٹیٹیوشن رائٹس میرے ہیں وہی بلوچوں کے بھی ہونے چاہیے۔ یہ پروسیس کون شروع کرے گا؟ یہ پروسیس ایک ایسی حکومت شروع کرے جس کے پاس پولیٹیکل ول ہو۔ اس حکومت کے پاس تو پولیٹیکل ول نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن نے جو ان کو اختیار دیا ہے وہ اپنا وہ اختیار استعمال کرنے کی جرت نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں جرت رکھتے؟ ان کا دامن داغدار ہے، ان میں کمزوریاں ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کی کمزوریوں کو ایکسپلائٹ کرتی ہے۔ یہ NFC ایوارڈ بھی تو ان کو دے دیا گیا، وہ بھی تو مل گیا ہوا ہے۔ NFC ایوارڈ، آغاز حقوق بلوچستان۔ یہ مذاق ہے شہزاد صاحب، یہ مذاق ہے۔ وہاں پہ کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے، اگر کوئی وہاں پہ چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے تو وہ ایک پپٹ ہے اسلام آباد کا۔ تو یہ بھی تو ووٹ لے کر نہیں، یہ ریگنگ کے الیکشن سے آئے ہیں۔ جو 2008 کا الیکشن تھا اس میں جو بلوچستان کی نیشنلسٹ فورسز تھیں انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، وہ اس الیکشن میں نہیں آئے کوئی بھی۔ یہ جو اس وقت لوگ ہیں یہ سارے وہ ہیں جس کسی کو MI نے جتا دیا، کسی کو ISI نے جتا دیا۔
जेन्युइन ट्रू रिप्रेजेंटेटिव जब तक आपके असेंबली में नहीं बैठेंगे, उनके पास पॉलिटिकल विल नहीं होगी, मसला हल नहीं कर सकते। एक जेन्युइन इलेक्शन करवा दें बलूचिस्तान में, जेन्युइन इलेक्शन में जेन्युइन जो लोगों के नुमाइंदे हैं वो आएं और वो एक डायलॉग शुरू करें। इस वक्त जो लोग अभी बलूचिस्तान में थोड़े से रह गए हैं, जो चाहते हैं कि हम मेन स्ट्रीम में रहें, कुछ लोग हैं ऐसे, जैसे अख्तर मैंगल है, उसकी पार्टी जो है वो अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। हासिल बुजिंजो जो है, उसकी पार्टी अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। तो ये लोग जो हैं, ये एक जेन्युइन इलेक्शन के साथ जब एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव असेंबली आएगी, उसके पास पॉलिटिकल विल होगी, वो प्रोसेस शुरू करे और इस्लामाबाद जो है वो फैसिलिटेटर का किरदार अदा करे। हमारे पास आज़ादी है सिर्फ पॉलिटिशियन को गाली देने की। जहां पे मसला आएगा एस्टैब्लिशमेंट का, वहां पे आप पेट्रियोटिज्म के नाम पे खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। जो भी आदमी इन इश्यूज पे बात करता है फौरन उस पर लेबल लगा देते हैं गद्दार। मुझे भी कहते हैं ये गद्दार है, मैं कहता हूं कहते रहो, लेकिन मैं तो बोलता रहूंगा इस पे, इसलिए कि मेरे जो बुजुर्ग जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने के लिए कुर्बानी दी थी, इसलिए तो नहीं दी थी कि पाकिस्तान में कोई मसला हो तो मैं पेट्रियोटिज्म के नाम पे खामोश हो जाऊं। मैं तो बोलता रहूंगा, मार दे बेशक मुझे आके। मसले का हल ये है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मेरे हैं वही बलोचों के भी होने चाहिए। तो ये प्रोसेस कौन शुरू करेगा? ये प्रोसेस एक ऐसी हुकूमत शुरू करे जिसके पास पॉलिटिकल विल हो। इस हुकूमत के पास तो पॉलिटिकल विल नहीं है। ये जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जिसको फौज कहते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा पेट्रियाटिक है, अपनी जानें देती हैं, लड़ते हैं, इनके इंटेंशंस अच्छे होते हैं, ये अच्छा काम करने चाह रहे होते हैं, बट इनकी टेक्निक गलत होती है। देखिए, वो पाकिस्तान आर्मी का सोल्जर जो बॉर्डर पे एनिमी के साथ लड़ता है, अपनी जान कुर्बान करता है, वो मेरा हीरो है, मैं उसको सलाम पेश करता हूं। लेकिन फौज इसलिए नहीं है कि आप बलूचिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करें। ये फौज का काम नहीं है। फौज का काम है बॉर्डर पे जो हो रहा है, एनिमी जो बॉर्डर पे आता है, जो एबटाबाद ऑपरेशन करके चला जाता है, उसको रोको। तो उसको तो हम रोकते नहीं है। देखें ना, आप 48 से ऑपरेशन कर रहे हैं, मसला हल क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि आपकी अप्रोच गलत है। तो अब ये वक्त आ गया कि आप एक्सेप्ट कर लें कि आप गलत थे, और अब आप जो अपने इख्तियारात जिन पे आपने कब्जा किया हुआ है वो आप दे दें पॉलिटिकल फोर्सेस को। यानी मैं जितने भी लोगों से मिल कर आया हूँ, ये इसका बेसिकली कोई हल नहीं निकलना था। इसका हल जो है वो बंदूक नहीं है, इसका हल ये है माफी। उनसे माफी मांगे, फिर आपसे वो मुज़ाकरात करेंगे, फिर वो आपसे डायलॉग करेंगे। ये मसले का हल डायलॉग है, और डायलॉग जो है वो करना है जेन्युइन स्टेक होल्डर्स ने। यानी एक ही तरीका है डायलॉग, बस डायलॉग, और वो भी आजिज़ी के साथ। ये नहीं कि आपके हाथ में बंदूक है और आप कह रहे हैं मेरे साथ मुज़ाकरात करो, इस तरह नहीं होगा। ये एक पॉलिटिकल मसला है, इसका एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन हम डायलॉग के जरिए ढूंढ सकते हैं। एफसी और फौज इस मसले का हल नहीं